نحمده ونصلي ونسلم عليه اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق علیہ۔ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ راوی ہے حدیث پاک کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی غرم محجلین ہو کر۔ غرہ گھوڑے کے ماتھے پر جو سفیدی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے قوائم سفید ہو، بہت خوبصورت دکھائی۔ سیاہی میں جب سفیدی ہوتی بہت خوبصورت گھوڑے دکھا، قوائم یعنی اس کے گھٹنے پر سفیدی ہوتی ہے۔ کہا میری امت اس طرح سے بلائی جائے گی کہ غرم محجلین ہو کے آئے گی، یعنی ان کی پیشانی چمک رہی ہوگی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جہاں تک وضو کا پانی کو سب چمک رہے ہوگا۔ اس شان سے آئے گی، پیشانی چمک رہی ہوگی، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ حضور بڑی آسانی سے پہچان لگی میری امت ہے۔ جیسے تمام گھوڑے موجود ہیں اس میں غرم محجلین کو آرام سے پہچانا جا سکتا ہے، جس کے ماتھے پر سفیدی ہو اور جس کے گھٹنے پر سفیدی ہو قوائم پر۔ تو کہا اسی طرح سے میں اپنی امت کو آسانی سے پہچانا۔ تو غرم محجلین ہو کے آئے گی من آثار الوضوء، وضو کے اثر سے، جو وضو کرتی ہے نا، جہاں جہاں پانی پہنچا رہا ہے یہ سب حصہ چمکے گا، خدا کرے یہ چمک سب کو مل جائے۔ اب حضور فرماتے فمن استطاع منکم، تو تم میں سے جس کسی سے ہو سکے ان یطیل غرته فلیفعل، کہ اپنی چمک دمک کو بڑھائے تو بڑھا لے۔ اسی لیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب وضو کرتے تھے تو صرف کونیوں سمیت ہی ہاتھ دھونا ہے نا، یہاں سے نہیں، یہاں سے دھوتے تھے جہاں سے ہاتھ شروع ہوتے۔ تو پیچھے کھڑے ہو کے دیکھنے والوں نے جب دیکھا کہ جناب ابو ہریرہ پانی یہاں سے باہر رہے موڈے کے اوپر سے، خاموشی سے کھڑے رہے۔ جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے بڑے ادب سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے محدث ہیں، اتنی حدیث ہیں، آپ یہاں سے پانی بہا رہے تھے، ہاں تم نے دیکھا کہاں؟ اچھا ہم لوگ تو جانتے ہیں کہ صرف کونیوں سے پانی بہا ہے، کونیوں سمیت دھونا۔ اب وہ اپنی جگہ پر، وہی میں بھی سمجھتا ہوں، وہی آئے بھی، لیکن جب تم نے دیکھ لیا ہے تو سن لو۔ اب میں جانتا ہوں کہ کونیوں سمیت ہی ہاتھ دھونا ہے، یہ فرض یہی ہے، لیکن فرض تو میں ادا کر رہا تھا۔ وہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا چمک دمک وہاں تک پہنچ جائے گی، تو میں اپنے پورے ہاتھ کو چمکا رہا تھا، یہ چمک دمک بڑھا رہا، اس لیے یہاں سے دھو رہا۔ کتنا عمل کرتے تھے کہ میں اپنی چمک دمک بڑھا، فرض تو اتنا ہی ہے۔ اور اسی لیے حضور نے ضروری نہیں کہا تم میں سے جس کسی سے ہو سکے تو اپنی چمک دمک بڑھا لے، زیادہ دھو ڈالے، جہاں تک پانی پہنچ جائے گا وہ حصہ چمک دمک پیدا کرے۔ تو اس امت کی قیامت کے دن ایک نئی شان ہوگی۔ اسی لیے آج بھی عربوں کو آپ سن لینا، جب بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتے ہیں تو ذرا غور سے سننا کیسے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ آپ کتاب میں جو پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں نے بتایا ہے وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن ذرا غور سے سنو۔ میں سنتا رہتا ہوں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں۔ تو جب بارگاہ رسالت میں سلام پڑھتے ہوئے میں نے سنا ان کو، یہ بات جو یہاں آئی ہے یہ آئی ان کے دعا میں، وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد غر محجلین. یہ دعا یہ جو سب سن رہے ہو ان کو پڑھتے سنو کہ آپ اس جماعت کی قیادت کریں گے جس کے آسا سب چمک دمک رہے ہوں گے، چھلے آ رہے ہوں گے. یہاں آپ لائٹنگ کرتے ہو ادھر ادھر، اس وقت خود مومن سے لائٹ ظاہر ہو رہی ہوگی. یا قائد غر محجلین، بہت اچھا لگا پڑھتے ہوئے، خاص طور مدینے میں دیکھا یہ پڑھتے ہو. ابھی بھی پڑھتے ہیں، اس پر بھی سن سکتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ کیا پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو، کیا کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. اچھا، یا قائدہ غر محجلین، ایسی امت کی قیادت فرمانے والے اور امامت فرمانے والے اور پیشوائی فرمانے والے رسول جن کے اعضاء سارے وضو سے چمک دمک پیدا کر رہے ہوں گے، یہ صرف اس امت کی شان ہے. تو وضو کرنے میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وضو نہیں ہے تو ٹھیک سے وضو کر لو، اور وضو ہے بھی اگر اور دوسری نماز کا وقت ہے تو بھی وضو کر لو اگر ہوتا ہے، اس لیے کہ وضو کے اوپر وضو نور ہے. اب نہیں کرو گے جب بھی چلے گا، لیکن کر لو ٹھیک ہے. تو اس وضو کے بڑے فائدے ہیں بابا. یہ وضو کیا ہے؟ طہارت صغریٰ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر نماز کے وقت میں ہم غسل کرتے، آج بات سمجھ، لیکن اللہ نے آسانی پیدا کر دی، غسل کی جگہ وضو رکھ دیا ہے. چاہیے یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرتے ہیں، لیکن اگر 5 مرتبہ غسل کرتے ہو سردی وغیرہ میں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اور خوش کہیں ایسی جگہ جہاں گرم پانی کا بندوبست نہ ہو تو اور زیادہ مشکل، لیکن قدرت نے اس کو آسان کر دیا، وضو رکھ دیا. یہ طہارت صغریٰ ہے، چھوٹی طہارت ہے. اور غسل جو ہے یہ طہارت کبریٰ ہے، بڑی طہارت ہے. اسی لیے جس نے غسل کر لیا ٹھیک سے، وضو کی ضرورت نہیں ہے. جو بڑی طہارت کر لیا تو چھوٹی کی کیا، لیکن ٹھیک سے غسل ہونا چاہیے. اور غسل میں بھی آدمی پہلے وضو ہی تو کرتا ہے، ہاتھ دھو کر کے پہلے نجاست ہوتا ہے، اس کے بعد وضو جیسا وضو کرتا ہے، پھر پورے جسم پر پانی بہاتا ہے. تو قیامت کے دن جب یہ امت آئے گی تو ایک شان ہوگی، اس کی بہت بڑی شان. سب امتیں دیکھیں گے کہ کیا چھلملا رہے، کیا چمک دمک. اور چونکہ آج کا زمانہ ہے لہٰذا اسی سے میں جوڑ دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، کیا عرض کیا مولا وہ اس امت کو دکھا دے جو تمام انبیاء کے لیے گواہی میں کھڑی ہوگی، حضور کی امت ہے. فرمایا میں اس کی آواز سنا دیتا ہوں تمہیں. اس امت کی آواز سنائی گئی، اس امت کی. جانتے ہو کون سی آواز سنائی گئی؟ لبیک سنا ہے. لبیک اللہم لبیک جو حاجی پڑھتا ہے جب احرام میں جیسے آیا پھر یہی کلمہ جاری رہتا ہے. یہ آواز سنائی جس وقت پڑھا ہے اس امت نے لبیک. موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں، کہنے لگے کیا پیاری آواز ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ آواز سنائی. یہ امت خود بھی پیاری ہے، اس کی آواز بھی بڑی پیاری ہے. یہ تمام امتوں کے جو انبیاء ہیں ان کے لیے گواہی میں کھڑی ہو گئی ہو اور شان سے بلائی جائے. جب یہ بلائی جائے خدا کرے اس میں ہم سب ہوں، اور جن کا یہ تذکرہ ہے کہ ان کو یہ چمک دمک ملے گی، خدا کرے اس میں ہم سب ہوں. اللہ سب کو یہ چمک دمک دے، سب کو یہ حسن صوت دے. اور پوری امت جو حضور کی امت ہے، اللہ پاک اس کا مرتبہ قیامت کے دن اس طرح ظاہر کر رہے ہیں جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کہ یہ تمام امتوں میں ممتاز ہو کر کے آئے. یہاں سے لگتا ہے کہ کچھ گنہگار ہو کے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ سب نیکوکار ہو کے اٹھا لیے جائیں گے. خدا کرے ان سب نیکوکاروں میں اٹھائے جائیں اور نیکوکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں. اللہ جیتے جی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم نیک ہو جائیں اور نیکوں کے راستے پر چلیں، نیکوں کے ساتھی ہو جائیں. اور ہمیں اس کا حکم بھی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ جھوٹوں سے ہم کو بچا لے اور جھوٹ سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.